بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اماں کس کے گھر جائیں گی؟ تینوں بیٹوں اور دونوں بیٹیوں کے چہرے پر ایک ہی سوال تھا، اور وہ سب کے سب گزشتہ 1 گھنٹے سے اسپتال کے برآمدے میں ٹہل کر اس سوال کا جواب سوچ رہے تھے۔ میرا خیال ہے اصفر بھائی سب سے بڑے ہیں، ان کا فرض ہے کہ اماں کو اپنے گھر لے جائیں۔ سائمہ نے بڑی دیر کے بعد اٹکتے ہوئے کہا۔ اصفر نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو مسلسل تسبیح کے دانے رول رہی تھی اور اماں کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں اپنے فرض سے انکار نہیں کرتا، لیکن تم سب جانتے ہو ہیرا سروس کرتی ہے اور اماں کے لیے اب فل ٹائم عورت کی ضرورت ہے۔ تم اماں کی دیکھ بھال اچھی طرح کر لو گی، خرچہ کی فکر نہ کرنا، وہ میں دوں گا۔ اصفر نے خرچے پر زور دے کر کہا، میری تو بڑی خواہش ہے کہ اماں کی خدمت کروں، مگر آپ تو جانتے ہو کہ میرے سسرال والے کس طرح کے ہیں، اور میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے بھائیوں کو کوئی برا کہے۔ پھر کچھ لمحوں کے لیے پھر سکوت چھا گیا۔ میرا خیال ہے ظفر بھائی کے پاس اماں زیادہ آرام سے رہ سکتی ہیں، سائرہ نے ہکلاتے ہوئے کہا اور بھائی کی طرف دیکھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، اصفر نے فوراً چھوٹی بہن کی تائید کی۔ ظفر اور اس کی بیوی نے آنکھوں میں ایک دوسرے سے کچھ کہا۔ اصل میں اماں کا کبھی بھی ہمارے گھر دل نہیں لگا، وہ تو ہمارے گھر 2 دن سے زیادہ رہتی ہی نہیں۔ بیماری میں تو انسان تنہائی سے گھبراتا ہے۔ شاہنہ نے شوہر کے کچھ کہنے سے قبل ہی صفائی پیش کر دی۔ پھر اب کیا ہوگا؟ میری تو مجبوری ہے، میری آمدنی بھی کم ہے، پھر میرے گھر میں تو بالکل جگہ نہیں ہے۔ اظہر نے کہا، پھر اماں کس کے گھر جائیں گی؟ سب مجبور تھے اور سوچوں میں غرق تھے۔ آپ سب وارڈ نمبر 2 کی مریضہ کے رشتہ دار ہیں؟ ان سب نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ جی، آپ کو وارڈ میں ڈاکٹر بلا رہے ہیں، خدا خیر کرے۔ وہ سب تیزی سے وارڈ میں داخل ہوئے۔ آئی ایم سوری، شی از ایکسپائرڈ، ڈاکٹر نے اصفر کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سب کے چہروں پر ظاہری غم کے ساتھ ہی ایک کمینی سی مسرت کا عکس بھی تھا، اور یہی سچائی ہے ہمارے معاشرے کی کہ 10 بچوں کو پالنے والے تنہا والدین کو 10 بچے تنہا نہیں پال سکتے ہیں، اور بہت سی مائیں بڑھاپے میں اپنی زندگی کے آخری لمحات سڑکوں پر روزی کرتے گزار دیتی ہیں۔ مہربانی فرمائیں اور اپنے والدین سے محبت کریں اور جتنی ہو سکے ان کی خدمت کریں۔ آپ کی اولاد بھی آپ کی خدمت اور آپ سے محبت کرے گی۔